شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ واجب الاحترام گرامی قدر معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی خصوصی کہانی یزید بستامی کے حالات اور تعارف کے متعلق ہے۔ حضرت یزید بستامی کامل ولی اور مشائخ میں سے ہوئے ہیں جنہوں نے ریاضت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ احادیث کے بیان کرنے میں یزید بستامی کو بڑا ملکہ حاصل تھا۔ حضرت junid بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت یزید بستامی کو اولیاء میں وہ مقام اور اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تمام فرشتوں میں۔ یزید بستامی ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ اپنا اور اپنے اس بچے کا پیٹ پالنے کے لیے گھروں میں کام کرتی تھی۔ یزید بستامی جب تھوڑے بڑے ہوئے تو گلی میں کھیلنے لگے تو ماں کو ڈر لگا کہ کہیں یہ بچہ بگڑ نہ جائے۔ ماں نے سوچا میرے مرحوم شوہر کی آرزو اور تمنا تھی کہ یزید بستامی ایک نیک انسان بنے اور عالم فاضل بنے، عالم ربانی بنے۔ چنانچہ کسی نے بتایا کہ ایک صالح شیخ ہیں، وہ درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں، کچھ بچے ان کے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ تو یزید بستامی کی ماں پوچھتے پوچھتے ان عالم کے پاس اپنے بچے کو لے کر چلی گئی اور ان کے سامنے گزارش رکھی کہ میں غریب عورت ہوں اور میرا ایک ہی بچہ ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ان کا بیٹا بہت بڑا انسان بنے، لہذا اس بچے کو اپنے قدموں میں جگہ عنایت کر دیجیے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یہ سن کر وہ شیخ بہت متاثر ہوئے اور فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اس بچے کو چھوڑ جاؤ، میں اپنے سے پوری کوشش کروں گا کہ بچے کو نیک، ایماندار اور دیندار بنا سکوں۔ جاتے جاتے اس عورت نے ایک عجیب قسم کی درخواست اور پیش کر دی۔ اس نے کہا حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ مجھ سے الگ ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو باپ کا پیار بھی نہیں ملا ہے، ہو سکتا ہے یہ بچہ آپ سے جلدی جلدی چھٹی مانگے۔ آپ اسے چھٹی مت دیجیے گا کیونکہ اگر یہ میرے پاس آئے گا تو اس کی توجہ بڑھ جائے گی۔ میرے پاس تو آپ جب بھیجیے گا جب یہ اللہ کا ولی بن جائے، دنیا کی تمام مخلوق سے پیار کرنے والا بن جائے، محبت کا پیغام پھیلانے والا بن جائے۔ شیخ نے سوچا بڑی ہی عجیب عورت ہے، بچے کو کچھ بنانے کے لیے اپنی مامتا کو بھی کنارے رکھ رہی ہے۔ شیخ نے فرمایا میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ وہ عورت چلی گئی، بچہ استاد کے ساتھ رہنے لگا اور دین کی باتیں سیکھنے لگا۔ کئی مہینے گزر گئے تو ایک روز بچہ استاد سے بولا کہ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں آج جا کر کل واپس آ جاؤں گا۔ استاد پریشان ہو گئے کہ اگر میں اس معصوم بچے کو اجازت دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے اور اگر وہ منع کرتے ہیں تو یتیم معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، آخر کرے تو کیا کرے۔ تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے اللہ میں کیا کروں، میں اس بچوں کو روک دوں یا جانے دوں۔ اچانک استاد کے دل میں ایک خیال آیا اور بچے کو بلا کر کہا بیٹے میں تمہیں سبق دیتا ہوں، تم شام تک وہ سبق یاد کر کے مجھے سنا دو اور اگر صحیح سنا دیا تو تم اپنی امی سے ملنے چلے جانا۔ بچہ نہایت خوش ہوا، وہ سبق لے کر اندر گیا اور جلدی جلدی سبق کے اوراق پلٹ کر دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ استاد نے اتنا سبق دے دیا جو شام تک یاد کرنا ناممکن ہے۔ دراصل استاد نے جان بوجھ کر اتنا لمبا سبق دیا تھا۔ بچے نے سوچا استاد کے پاس دوبارہ جاتا ہوں کہ استاد آپ نے سبق زیادہ دے دیا ہے تو یہ بے ادبی ہوگی۔ وہ حیران سبق کو دیکھتا رہا اور اچانک اس کے دل میں ماں کی ایک بات یاد آئی کہ ماں نے کہا تھا بیٹا اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں اور استاد بھی روز یہی کہتے ہیں۔ آج میں اس بات کا تجربہ کرتا ہوں۔ کتاب ایک طرف رکھ دی، 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ بچپن سے میری ماں یہی کہتی تھی اور استاد بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آج آپ اپنی قدرت سے مجھ یتیم بچے کی مدد کر کے دکھا دیجیے، یہ سبق شام تک یاد کروا دیجیے۔ اور دعا کر کے فوراً سبق یاد کرنے میں لگ گیا۔ شام ہوئی، استاد کے پاس ننھے قدموں سے دوڑا آیا اور کہا کہ استاد جی سبق سن لیجیے۔ استاد کو یقین تھا کہ سبق تو پورا یاد ہو ہی نہیں سکتا۔ استاد نے کہا سناؤ بیٹا۔ بچے نے سبق سنایا تو استاد حیران رہ گئے، یہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، لفظ ب لفظ پورا سبق سنا ڈالا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ اس بچے کا معاملہ اس کی ماں کی دعاؤں کے طفیل کچھ اور ہے۔
استاد نے کہا بہت اچھا بیٹا، جاؤ اور اپنا وعدہ یاد رکھنا اور کل ضرور واپس آ جانا۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے اور اجازت لے کر چلا گیا۔ راستے بھر اچھلتا کودتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند دیکھا۔ بچے نے باہر سے آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری بار آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری بار آواز دی کہ امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب آیا، یہ کون ہے دروازے پر؟ تو جواب میں بچے نے کہا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، جلدی دروازہ کھولیے۔ تو ماں نے کہا، کون بایزید؟ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو جب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا۔ استاد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور استاد وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا ماں کی مرضی نہیں ہے، وہیں دروازے پر کھڑا ہوا اور روتا رہا۔ اس کے بعد روتے روتے مدرسہ واپس آ گیا۔ استاد کے سامنے حاضر ہوا تو سلام کیا۔ استاد حیران رہ گیا، پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ جب بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی، تو فوراً استاد نے بچے کو گود میں لے لیا۔ اپنے کپڑے کے کنارے سے بچے کے آنسو پہنچے۔ استاد نے پوچھا بیٹا بات کیا ہے، تم واپس کیوں آ گئے؟ تو بچے نے پوری کہانی سنا دی۔ استاد نے پوچھا بیٹا ایک بات بتاؤ، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا حضرت دل ٹوٹا بہت اور آنکھیں نم بہت ہوئی ہیں، پر میں اپنی امی سے ناراض نہیں ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں میری ماں میرا بھلا چاہتی ہے، لہذا استاد اب میں چاہے جتنی ضد کروں آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا، اور اتنی دعا کر دیجیے کہ میری ماں گھروں میں کام کرتے کرتے بیمار رہنے لگی ہے، ذرا زندگی میں ان کی اتنی برکت ہو جائے کہ مجھے کچھ بنا ہوا دیکھ لے، ان کی تمنا پوری ہو جائے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ استاد نے فرمایا کہ بیٹا میں روز یہ دعا مانگوں گی۔ اور اس طرح 16 سال تک وہ بچہ اپنے گھر نہ گیا اور ایک اچھے نیک انسان، ایک کامل ولی کی شکل میں خوبصورت نوجوان بن گیا۔ ایک مرتبہ استاد تہجد پڑھ کر ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹے تو ان کو خواب میں زیارت ہوئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ وہ جو بایزید ہے اس کی تربیت مکمل ہو گئی ہے اور اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے، اب تم جا کر اس کو بشارت دو اور اس نوجوان کو رخصت دے دو۔ جلدی سے وہ اٹھے، وضو کیا، فوراً اندر گئے تو دیکھا بایزید تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ انتظار میں استاد پیچھے بیٹھ گئے اور نماز مکمل ہونے کے بعد فرمایا بایزید ادھر آؤ، اور نوجوان کو سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو چوما، اپنا مقدس امامہ اس نوجوان کے سر پر رکھ دیا اور فرمایا تمہاری ماں کی دعائیں مقبول ہو گئیں، اس عظیم عورت کی قربانی رنگ لائی، آج تمہاری تربیت مکمل ہو گئی، اب تم اپنی ماں کے پاس جا سکتے ہو۔ بایزید نے کہا حضرت جیسا آپ کا ہو۔ نوجوان نے صبح جلدی ہی استاد سے اجازت اور تیز قدم اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو دیکھا آج بھی دروازہ بند تھا، پر آج ہوا یہ کہ جیسے ہی نوجوان نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ اور لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ آواز دی کہ ماں میں بایزید ہوں، دروازہ کھولو، ماں نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے سامنے ایک خوبصورت تقویٰ، سنت اور شریعت کا نورانی چہرہ کھڑا ہے۔ ماں نے روتے ہوئے پکارا آ گیا میرا لال۔ وہ جلدی سے ماں کے قدموں پر گر گیا۔ ماں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور کہا بیٹا بیٹھو، میں ابھی تمہارے لیے گرم دودھ لے کر آتی ہوں، پھر کھانا کھلاؤں گی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، لیکن بیٹا پہلے شکر کی 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اللہ میں اسی دن کے لیے آپ سے جینے کی توفیق مانگتی تھی کہ مجھے زندہ رکھیے گا تاکہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ سکوں۔ اب آپ جب چاہیں ایمان کے ساتھ مجھے بلا لیں، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں۔ دیکھا دوستو، یہ تھی مائیں اور ایسے تھیں ان کی اولادیں۔ اللہ ہمیں بھی صحیح معنوں میں دیندار، نیک عمل کرنے والا انسان بنائے، آمین ثم آمین۔